أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اے رسول، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ رہے ہیں اور کفر کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے اور سننے کے عادی بن چکے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے جھوٹ سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، اور وہ کلمات کو بدل دیتے ہیں ان کی جگہوں سے، اور یوں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا گیا تو لے لینا اور اگر یہ نہیں دیا گیا تو اس سے بچنا اور چھوڑ دینا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے آپ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ہی نے ان کے دل پاک نہیں کیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ دو آیت شریفہ ہیں. ان دونوں آیت شریفہ کے نازل ہونے کے سبب دو واقعے بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو واقعے پیش آئے، اور وہ دونوں واقعے ہی ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب. اسلام سے پہلے ظلم و ستم خوب عروج پر تھا، اور ہر بڑا آدمی چھوٹے آدمی پر ظلم کرتا تھا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا. جسے جیسا موقع ملا تو ویسے اس نے اپنے سے کمزور پر ظلم کر دیا. مساوات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تمام انسانوں کو یکساں اور برابر نہیں سمجھا جاتا تھا، تمام کے لیے قوانین کے اندر یکسانیت نہیں تھی، بلکہ طاقتوروں کے لیے قانون الگ تھا، کمزوروں کے لیے قانون الگ تھا.
عہدے داروں کے لیے قانون الگ تھا، حاکموں کے لیے قانون الگ تھا، محکومین اور ملازمین کے لیے قانون الگ تھا۔ اس طرح کی تفریق تھی اور مساوات نہیں تھی۔ مدینہ منورہ کے قریب میں ہی یہود کے دو مشہور و معروف قبیلے آباد تھے، جن کا تذکرہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ ایک قبیلے کا نام ہے بنو نذیر اور دوسرے کا نام ہے بنو قریظہ۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کا فریق سمجھے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں میں ایک قبیلہ تو بڑا طاقتور تھا اور دوسرا قبیلہ کمزور تھا۔ بنو نذیر یہ بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے، یہ بڑے لوگ تھے، اور بنو قریظہ یہ کمزور قبیلہ تھا۔ تو ان کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں میں بھی مساوات اور برابری نہیں تھی۔ چنانچہ بنو نذیر جو ایک طاقتور قبیلہ تھا، اس کے لیے قانون الگ تھا، اور بنو قریظہ جو ایک کمزور قبیلہ تھا، اس کے لیے معاہدہ اور قانون الگ بنا تھا۔ یہ طے ہوا تھا ان میں آپس میں کہ اگر بنو نذیر جو ایک طاقتور قبیلہ ہے، اس کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو مار دے تو بنو نذیر سے قصاص اور بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی اس آدمی کے بدلے میں ان کا آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ خون بہا لیا جائے گا۔ اور خون بہا طے کر رکھا تھا انہوں نے 70 وسق اناج۔ وسق ایک پیمانہ تھا اس زمانے کا، جس کے اندر تقریباً 5 من گندم آ جاتی تھی۔ تو یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مار دے تو بنو قریظہ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں وہ بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرے، بلکہ بس وہ خون بہا لیں گے، 70 وسق لے لیں گے۔ اس کے برخلاف اگر بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں نہ کہ صرف اس کو قتل کیا جائے جس نے قتل کیا ہے، بلکہ اس قبیلے کے 2 آدمیوں کو قتل کیا جائے گا۔ ان کے لیے تو قانون یہ کہ ایک بھی قتل نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے طاقتوروں کے لیے قانون یہ کہ یہ اس کے بدلے میں کمزوروں کے 2 آدمیوں کو قتل کریں گے، اور ساتھ میں خون بہا بھی لیں گے، اور خون بہا ڈبل لیں گے، 70 وسق کے بجائے 140 وسق۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا؟ اسی طریقے سے اگر بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کی عورت کو قتل کر دے تو کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، اور اگر بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کی عورت کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح کا قانون، اس طرح کے ظلم و ستم والے قانون تھے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے آدمی سے بنو نذیر کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب بنو نذیر تو اپنے معاہدے کے مطابق تیار ہوئے کہ ہم بنو قریظہ کے 2 آدمیوں کو قتل کریں گے، اور ساتھ میں ڈبل ان سے خون بہا لیں گے۔ لیکن بنو قریظہ اس وقت دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مساوات کا قانون چلتا ہے، برابری کا قانون چلتا ہے۔ وہاں کمزور کے لیے قانون الگ، طاقتور کے لیے قانون الگ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ طاقتور کمزور دونوں کے لیے قانون یکساں ہوتا ہے، دونوں کی سزا یکساں ہوتی ہے، دونوں کی سزا یکساں۔ وہاں یہ قانون نہیں، ان کے یہاں یہ بھی تھا کہ بنو نذیر نے اگر بنو قریظہ کے کسی آدمی کی ٹانگ توڑ دی اور یا اسی طریقے سے ہاتھ کاٹ دیا، کان کاٹ دیا تو کچھ نہیں،
اور ادھر کا آدمی اگر بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کے ایک عضو کو تلف کر دے، ضائع کر دے، مثلا ہاتھ کاٹا ہے، تو قانون یہ بنا رکھا تھا، طے کر رکھا تھا کہ بنو نذیر کا آدمی اس کے 2 عضو کو تلف کرے گا۔ ایک کان کاٹا ہے اگر ہمارا تو ہم 2 کاٹیں گے، ایک ہاتھ کاٹا ہے تو ہم 2 ہاتھ کاٹیں گے، ایک ٹانگ کاٹیں گے تو ہم 2 ٹانگ کاٹیں گے۔ تو یہ بھی ایک ظلم تھا کہ ان کے لیے قانون ہے، ان کے لیے قانون ہے۔ تو بنو قریظہ نے کہ یہاں جب یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم 2 آدمیوں کو قتل کریں گے اور ڈبل خون بہا بھی لیں گے، تو اس وقت وہ بضد ہو گئے کہ ہم یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آدمی قتل کیا، ایک آدمی قتل کرو، خون بہا لینا ہے تو جیسے تم جتنا ہمیں خون بہا دیتے ہو اتنا ہی ہم دیں گے، ورنہ ہم فیصلہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کام کے لیے بالکل تیار نہیں۔ لڑائی جھگڑا ہوا، بول چال ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی ہدایات، آپ کی صداقت، امانت، مساوات کا خوب چرچا ہو چکا تھا۔ تو یہود کے جو بوڑھے بزرگ تھے ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے۔ یہود تو بنو قریظہ تو جانتے ہی تھے، وہ تو تیار ایک دم ہو گئے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں تو مساوات کا قانون ہے، وہاں طاقتور کمزور کا فرق نہیں ہے، امیر غریب کا فرق نہیں ہے، وہاں تو برابری اور مساوات والا قانون چلے گا۔ بنو قریظہ تیار ہو گئے، بنو نذیر بھی تیار ہوئے، لیکن زبردستی۔ اور بنو نذیر یہ بڑے چال باز تھے، تو یہاں بھی انہوں نے اپنی چال بازی یہ دکھائی کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم جا کر یہ کہو کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرو کہ کسی طرح وہ ہمارے مطابق فیصلہ دے۔ اگر وہ ہمارے مطابق ہی جو ہمارا قانون ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے تو تب تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر وہ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو پھر ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو ادھر تو انہوں نے یہ تیار کیا، ادھر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی اور آپ کو اس پورے واقعے کی اور ان کی شرارتوں کی اطلاع فرما دی۔ ایسے ایک واقعہ اور پیش آیا، زنا کا واقعہ اور اس کی سزا کا۔ خیبر کے یہود تھے، ان میں زنا کا واقعہ پیش آ گیا۔ لڑکی بھی مالدار کی تھی اور لڑکا بھی مالدار کا تھا، دونوں شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا۔ اب زنا کی سزا تو تورات کے اندر بھی اگر شادی شدہ ہے تو سنساری لکھی ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ مالدار ہیں، اب اگر ہم اپنے مذہب کے مطابق ان پر سزا جاری کریں تو دونوں کو سنسار کرنا پڑے گا، پتھر مار مار کر ہلاک و برباد کرنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر کچھ تخفیف ہے، تو ہم یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ یہ معاملہ اور ان دونوں آدمیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی سزا وہی بیان فرمائی کہ ان کی سزا سنساری ہے۔ اس پر وہ مانے نہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ ان سے یہ کہیں کہ اچھا اس معاملے میں آپ حکم بنا لو ابن سوریہ کو۔ ابن سوریہ یہود کا سب سے بڑا عالم تھا اس وقت، اور سب لوگ مانتے تھے یہودی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتے ہیں۔ کہ کون ہے وہ؟ کہ وہ ہمارے میں سب سے بڑا عالم ہے اس وقت۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلا لو، جو وہ فیصلہ کرے اس کو بال لینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابن سوریہ آیا تو آپ نے اس کو قسم دے کر فرمایا کہ ابن سوریہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ کی تجھے قسم ہے، تو سچ سچ بتا کہ تورات کے اندر اللہ نے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کی سزا کیا مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی ابن سوریہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں ہرگز سچ نہ بتاتا۔ اب سچ یہ ہے
کہ تورات کے اندر بھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیتے ہیں تو ان کی سزا سنسار ہی لکھی ہے، سنسار ہی لکھی ہے۔ تو یہ سب واقعات پیش آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع کر دی گئی، اور ان کی شرارتوں کو اللہ نے ان 2 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ان شرارتوں کو بیان کرنے سے اور سننے سے پڑھنے سے ہمیں یہ تعلیم اور ہدایت دینا ہے کہ ہم ان قباحتوں، ان برائیوں سے بچیں جو یہود کے اندر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ کو یہ لوگ غمگین نہ کرے جو کفروں میں دوڑے جا رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے بنو نذیر نے بھیجے تھے کہ جا کر کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے ان کی پول کھول دی کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یہ صرف زبان سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور یہ یہودی ایسے ہیں کہ جو جاسوسی کرتے ہیں، جو آپ کے پاس آئے ہیں جاسوس بن کر آئے ہیں، جو پہلے آئے ہیں بنو نذیر کے، اور یہ جاسوسی کر رہے ہیں ایک دوسری جماعت کے لیے، بنو نذیر کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ نے ان کی ایک خصلت اور برائی یہ بیان کی، تو یہ جاسوسی کرنا جھوٹ کے لیے خاص طور سے ایک مذموم چیز ہے۔ اور ایک برائی اللہ نے یہ بیان فرمائی، ان کی خصلت، بری خصلت، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احکام کو یہ ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو قانون اللہ نے بنایا ہے، تو وہ حکم اور قانون امت تک پورا نہیں پہنچاتے، بلکہ اس میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے آدمی کو دوسروں تک وہ پورا اور صحیح سے پہنچانا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم دیا گیا جو ہمارا والا قانون ہے تو اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم تم کو نہیں نہ دیا گیا تو پھر اس سے بچ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور بات اصل یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، اور ان کی گمراہی پر گویا ایک طرح سے مہر لگ چکی ہے، اب آپ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہی جن کو پاک کرنا چاہے تو ان کو کوئی پاک نہیں کر سکتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، ایک اور برائی اللہ نے ان کی یہ بیان فرمائی کہ یہودی لوگ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور یہ رشوت کھاتے ہیں۔ اکالون للسحت، یہ لوگ رشوت کھاتے ہیں، رشوت کھانا حرام ہے۔ رشوت کھانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے پر بھی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت، راشی پر بھی مرتشی پر بھی، رشوت لینے والا ہو رشوت دینے والا ہو، دونوں پر لعنت ہے۔ رشوت کہتے ہیں ایسے معاوضے کو کہ ایسے عوض کو، ایسے مال کو جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ مثلا جس کام کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے وہ کام آپ اس وقت میں کر رہے ہیں، اور ملازمت کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے اس کی طرف سے مل رہی ہے، اب اس وقت میں آپ کسی کا کام کر کے دے رہے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ رشوت میں داخل ہے، یہی رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے شخص کی نہ عبادات قبول ہوتی ہے، حج کرے گا حج بھی قبول نہیں ہوگا رشوت کے پیسے سے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور رشوت کا مال کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اب آپ کو ہدایات دی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، یا پھر آپ منہ موڑ لیں، آپ کو اختیار ہے، آپ مجبور نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ اگر یہ یہودی لوگ آپ کے سامنے فیصلہ لے کر آتے ہیں تو آپ فیصلہ فرمائیے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ منع فرما دیں گے کہ جاؤ اپنا فیصلہ اپنے علماء سے کراؤ تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
اگر آپ فیصلہ فرمانے لگے تو پھر یہ یاد رکھے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انصاف کے ذریعے ہی نظام قائم رہ سکتا ہے۔ اگر انصاف نہیں کیا جائے گا تو پھر کوئی بھی نظام ہو، دینی نظام ہو یا دنیاوی نظام ہو، وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کو حکم کیوں بنا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اللہ کا حکم تو ان کے پاس پہنچا ہوا ہے، یہ تو اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اور اپنے معاملات میں آسانی کی تلاش کے لیے آپ کو حکم بنا رہے ہیں۔ ثم يتولون من بعد ذلك، تورات ان کے پاس موجود ہے، تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن یہ اس کے بعد بھی تورات سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ماننے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ معلوم کیا کہ ایک شخص کے 2 بیویاں ہیں تو اس سے جو اولاد ہوگی بھائی بہن، تو ان میں پردے کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ 3 طرح کے اولاد ہوتی ہے، 3 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حقیقی، اخیافی، اللاتی۔ ایک تو حقیقی اور عینی حقیقی بھائی بہن، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ ایک ہو، ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے۔ اور ایک ہے اخیافی، یعنی ماں شریک بھائی، ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے۔ اور ایک ہے اللاتی، باپ شریک بھائی بہن، یعنی باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، لیکن ان تینوں سگے بھائی بہن ہی کی طرح ہیں۔ میراث میں بھی ان کے احکام ہیں، جو مال ملتا ہے، اور ویسے بھی آپس میں ان کا کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح نہیں ہو سکتا تو آپس میں ان کا پردہ بھی نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں۔ تو بہنوں میں تینوں بہنیں داخل ہیں، تینوں طرح کی۔ سگی بہن بھی حقیقی، ماں باپ ایک ہو، اور اخیافی بھی یعنی ماں شریک ہو صرف، اور اللاتی بھی یعنی باپ شریک ہو۔ تینوں کا حکم